اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیکرٹ نیوز لائیو۔ ناظرین، کرونا کی تباہ کاریاں تو جاری ہیں، لیکن پاکستان کو اس وقت ایک اور وبا نے آ گھیرا ہے جو یقیناً تشویش کا باعث ہے۔ لوگ اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس بیماری کے علامات کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ اسے کرونا سمجھتے ہوئے ایک خوف و ہراس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور اس میں بہت سا خوف میں مبتلا کرنے میں جو اہم کردار ہے وہ سوشل میڈیا ادا کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایسی جو چیزیں وائرل ہو رہی ہیں جن سے لوگ بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ کہیں وہ کرونا کا شکار نہ ہو گئے ہوں، کیونکہ اس کی علامات اس سے ملتی جلتی ہیں۔ لیکن یہ کرونا نہیں ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا بیماری ہے اور اس کے اسباب کیا بنے، یہ کیوں ایک دم جو ہے پاکستانی اس میں مبتلا ہونے لگے ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے اور اس سے کیوں کر بچا جا سکتا ہے، کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جو کر کے ہم جو ہے خود اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اچانک دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ناک میں سے اچانک خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بہت زیادہ خون نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اسے شروع میں مطلب اسے نکسیر پھوٹنا کچھ لوگ کہہ رہے تھے، لیکن یہ نکسیر پھوٹنا نہیں ہے۔ نکسیر پھوٹنے کی صورت میں بہت زیادہ خون بہتا ہے، لیکن یہ خون رستا ہے اور مسلسل نہیں رستا ہے، کبھی کبھار رستا ہے، کبھی بند ہو جاتا ہے اور کبھی پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا ناظرین، اس کے ساتھ ایک اور چیز جو اس کی دوسری علامت ایسے لوگوں میں جن کی ناک سے خون رس رہا ہے، ان میں جو دوسری علامت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ انہیں کرنٹ محسوس ہوتا ہے۔ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگائیں، کسی لوہے کی چیز کو، ایون اکثر اوقات کسی پلاسٹک کی چیز کو چھونے سے بھی انہیں شدید کرنٹ محسوس ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ انہیں باقاعدہ اس کا کوئی جو جیسے سپارک ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے، شدید کرنٹ محسوس ہوتا ہے، اور ان کی سکن وہاں سے باقاعدہ وہ تھوڑی سی ڈیمیج ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کی، جن میں یہ کرنٹ کا معاملہ بہت شدت اختیار کر جاتا ہے۔ اچھا، زیادہ پشاور میں ایسے بہت سے واقعات ہمارے سامنے آئے کہ جن میں اوپر اوڑھنے والے کمبل سے جو ہے لوگوں کو کرنٹ محسوس ہوا، اور وہ بہت زیادہ خوف و ہراس میں لوگ مبتلا ہو گئے۔ ناظرین، اس بیماری کا جو شدید ترین حملہ ہے وہ اسلام آباد راولپنڈی کے رہنے والے لوگ اور خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں ان میں بہت زیادہ ہوا، اور لاہور میں بھی اب تقریباً ہر ڈاکٹر کے پاس 20 کیسز ایسے آ چکے ہیں جن میں ناک سے خون بہنے کی شکایات موجود ہیں۔ اچھا، اب ایسے مریض کی جو مکمل علامات جو اس میں ظاہر ہوتی ہیں، نمبر 1 کہ اس کی ناک سے خون بہتا ہے، نمبر 2 اس میں کچھ پوشیدہ علامات بھی ہیں جس کا مشاہدہ وہ آدمی نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ ان سے احتیاط کی جا سکے۔ اچھا ناظرین، اس میں یہ کہ ایک آپ کو ہم نے بتایا کہ انسان کی ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، نمبر 2 اسے کرنٹ محسوس ہوتا ہے مختلف چیزوں سے، نمبر 3 اسے معمولی بخار ہوگا 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب، جسے عام طور پہ آدمی محسوس نہیں کرتا ہے، لیکن اس بخار کی وجہ سے اسے ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اور اگر اس طرف توجہ نہ دی جائے تو وہ چیز بڑھتے بڑھتے انسان کی موت پر بھی منتج ہو سکتی ہے۔ تو یہ بیماری اس وقت بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور اس کے اسباب کیا، یہ کیوں کر پیدا ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل سعودی عرب میں ریت کا ایک طوفان اٹھا تھا جو آسمان پر کئی دنوں تک موجود رہا، جو آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، پھر خبریں آئیں کہ وہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد اچانک تیز ہواؤں کا سلسلہ شروع ہوا، کراچی میں ہیٹ ویو آ گئی، اور ہیٹ ویو میں اس وقت کراچی کا جو درجہ حرارت 44-45 کے قریب چلا گیا، اور جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ اب وہ جو ریت کا طوفان تھا وہ گرد آلود ہوائیں اس وجہ سے گرد کی آمیزش ہواؤں میں ہوئی، اور وہ ہوائیں زہریلی اس قدر زہریلی ہو گئیں کہ وہ جس شخص کے ساتھ بھی سانس کے ذریعے وہ اس کے اندر گئیں اسے اس بیماری کا شکار کیا۔ لیکن ہر کسی کو کہ کرونا میں ہم امیونٹی کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے وہ کرونا کا شکار نہیں ہوتا۔ اسی طرح ناظرین، اس میں بھی ایسا ہے کہ امیون سسٹم کا شاید اتنا عمل دخل نہیں ہے، لیکن اس میں ان ہواؤں نے کیا
کیا، یہ خشک ہوائیں تھیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن قبل مطلب میں اگر لاہور کی بات کروں، خیبر پختونخوا یا اسلام آباد کی بات کروں، تو آپ نے رات کو سوتے ہوئے محسوس کیا ہو کہ آپ کے دروازے بجنے شروع ہو گئے، آپ کی کھڑکیاں بجنی شروع ہو گئیں، تیز ہوائیں، تیز طوفان، کہ جب ہم نے صبح اٹھ کے دیکھا تو گھر گرد سے بھرا ہوا ہم نے پایا، مین کہ آندھی چلی ہوتی ہے جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ آندھی چلی ہے رات کو، اور یہ وہ گرد، یہ زہریلی ہوائیں اور خشک ہوائیں جن میں نمی جو نہیں تھی، یہ خشک ہواؤں کی وجہ سے ہمارے جسم میں بھی نمی کی مقدار ختم ہو گئی، اور نمی کم ہونے کے باعث یہ چیز پیدا ہوئی کہ ہمیں ناک سے خون، اب نمی کم ہونے کی وجہ سے ناک سے خون بہنے کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ناک کی پچھلی طرف وینز ہوتی ہیں، بہت باریک وینز ہوتی ہیں، اور وہ ان میں تراوٹ رہنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا سسٹم بنایا ہے کہ انسان کو ناک میں نماز کے دوران پانی ڈالنے کا جو حکم دیا، یہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ کے وہ انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں. اور یہ نماز کے دوران وضو جب آپ کرتے ہیں تو وضو میں ناک میں جب آپ پانی ڈالتے ہیں تو وہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کی ناک کی ہڈی اور وہ وینز میں تراوٹ رہتی ہے، وہ تر رہتی ہیں، جس سے آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوتی ہے. اچھا، اب یہ خشکی کی وجہ سے وہ وینز پھٹ جاتی ہیں اور وہاں سے خون رستا ہے. تو ناظرین اس کا علاج ہم اب آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ ایکسپرٹس میں جب یہ بیماری عام ہوئی تو ایکسپرٹس کی آراء بھی سامنے آ گئیں، اور انہوں نے بہت سی ایسی باتیں بتائیں جن سے ان چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے. اچھا ناظرین، اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو آپ کو 3 چیزیں بتائیں گے. اچھا، اب الیکٹرک نمی کم ہونے کی وجہ سے انسان کے جسم کا سمجھ لیں کہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورت ترین حکمت، کہ جسے وہ کہتا ہے نا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا اور پھر نقص سے درست کیا، جو وہ اپنے آپ کو باری اور مصور کہتا ہے. یہ چیز اب پتہ چلتی ہے جب یہ چیزیں جن سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے تو پھر ہمیں اس کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے. تو یہ اس نے انسان کو تخلیق کیا، بنایا، اور پھر نقص سے درست کیا. اور یہ آپ دیکھیں چھوٹی سی چیز ایسی آتی ہے کہ جس سے انسان کا صرف توازن خراب ہو جاتا ہے، اور جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا ہے اسے کرنٹ لگتا ہے، اور شدید کرنٹ لگتا ہے. کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے ہاتھوں پہ باقاعدہ کرنٹ سے جیسے کرنٹ لگے اور سوراخ ہو جاتا ہے، انگلی پہ جگہ سیاہ ہو جاتی ہے، ایسا میں نے لوگوں کو دیکھا ہے. تو یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ کرنٹ کیوں لگتا ہے. کرنٹ جو ہے یہ بالکل جیسے دنیا میں وہ ایٹم ہے، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، آپ کا نیوٹران ہے، پروٹون ہے، الیکٹران ہے، ان کی ایک برابر تعداد ہوتی ہے. نیوٹران تو نیوٹرل ہے، پروٹون اور الیکٹران کی تعداد برابر ہوتی ہے. جب ان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے نا تو پھر چارج پیدا ہوتا ہے، یا پازیٹیو چارج آ جائے گا یا نیگیٹو آ جائے گا. تو یہ ایک الگ چیپٹر ہے پورا، جو ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ کرتے ہیں کہ کرنٹ جو لگتا ہے انسان کو بغیر کرنٹ کے، یعنی بغیر کرنٹ کے کرنٹ کا لگنا، آپ بجلی کو نہیں آپ چھو رہے ہیں، آپ اپنے بستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی لکڑی کی چیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کسی دوسرے انسان کو چھوتے ہیں تو آپ کو کرنٹ لگ جاتا ہے. اچھا، اس پہ الگ بات کریں گے. اب اس کی ہم احتیاطی تدابیر جو ایکسپرٹس نے ہمیں بتا دی ہیں کہ یہ تو خشک ہوائیں چلیں جن میں نمی نہیں ہے، اس نمی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم میں بھی نمی کی مقدار کم ہو گئی ہے. اچھا، اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج سب سے زیادہ جو ایکسپرٹس نے بتایا وہ یہ ہے کہ زیتون کا تیل اگر دستیاب ہے تو آپ ناک کے اندر جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اندر لگائیں، ناک کے اندر زیتون کا تیل لگائیں. اگر وہ نہیں ہے سرسوں کا تیل لگائیں، ویزلین لگا سکتے ہیں، گلیسرین کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پانی بے تحاشا پئیں، جتنا پی سکتے ہیں، اپنی کیپیسٹی سے زیادہ پانی استعمال کریں. اور اگر ORS ملا پانی آپ استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کہ وہ آپ کے جسم میں جو کمزوری آپ کو ہو گئی ہے اس میں وہ آپ کی نمکیات بھی پورے ہو جائیں گے اس سے. تو یہ اچھا، ماسک لازمی استعمال کریں کیونکہ ہوا میں گرد موجود ہے، گرد آلود ہوائیں ہیں، زہریلی ہوائیں ہیں جو آپ کو انفیکٹ کر سکتے